बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल गुमन आपसे दोबारा मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और फीडबैक सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। नाज़रीन, आज के दिन में हमने देखा कि 302 मेंबर पार्लियामेंटेरियंस MNAs ने अपना हल्फ उठा लिया और कल नेशनल असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा और फिर 3 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए वोटिंग होगी। दूसरी तरफ पंजाब में ऑलरेडी हुकूमत बन चुकी है नून की, सपोर्टेड बाय पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें। सिंध में पीपल्स पार्टी अपनी गवर्नमेंट बना चुकी, मुराद अली शाह साहब आ गए और मरीम नवाज़ जो हैं वो पंजाब में चीफ मिनिस्टर बन गई। और KP में आपको पता है कि अपना PTI के जो बैक कैंडिडेट्स थे उन्होंने इत्तेहाद कौंसल जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को ज्वाइन किया और अब अली अमीन गंडापुर जो हैं वो होपफुली चीफ मिनिस्टर KP होंगे। और इसी तरह नून का और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका कैंडिडेट अपना बलूचिस्तान में आ रहा है। तो अब सियासी जो हालात हैं, सियासी जो एक सिलसिला चल रहा था पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर, वो अब सेटल होता नज़र आ रहा है। और वो जमातें जो पहले अपोजिशन कर रही थी कि वो इस रिग्ड इलेक्शन का मुबैना रिग्ड इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे, जैसे जमीयत उलमाए फजलुर रहमान है, वो भी अब अपोजिशन में बैठने के लिए आ गए हैं। हमने आज देखा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से PTI के जो MNAs हैं उन्होंने आज अपना ओथ ले लिया है और बज़ाहिर यूँ लगता है कि अब PTI अपोजिशन बेंचेस पे बैठेगी और उनके साथ JUIF और दीगर जो जमातें हैं, छोटी जमातें, वो अपोजिशन में बैठेंगी और ट्रेजरी बेंचेस में PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके साथ जो छोटी जमातें हैं वो अलहाक करेंगी। अब प्रॉब्लम जो आ रही है वो MQM के पार्ट पे आ रही है, चूँकि बंदर बांट का सिलसिला अभी तक जारी है और MQM सिंध की गवर्नरशिप चाह रही है और 4 वजारतें चाह रही है जो कि शायद नून और पीपल्स पार्टी देने को तैयार नहीं हैं। और अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब आते हैं नून की तरफ से तो सदर के लिए आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी की तरफ से हैं। तो MQM ने आज ये भी कहा है कि वो आसिफ अली जरदारी के प्रेसिडेंट के लिए अपना वोटिंग नहीं करेंगे। तो लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियादों पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और अब वफाकी हुकूमत भी बनने जा रही है, जो कि 3 तारीख को प्राइम मिनिस्टर का अनाउंस होगा और आने वाले दिनों में मिनिस्टर्स भी बन जाएंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से IMF को लेटर भेजना और मुबैना धांधली के हवाले से सियासी इस्तेहकाम और जो पार्टियों की मखसूस पार्टियों की जो नशिस्तों के हवाले से टेकअप किया गया है जी कि IMF पहले नेशनल असम्बली के अंदर सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से जो सीटों की तकसीम है उसको देखिए और फिर आगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी जो गुजारिशात हैं अगले लोन के लिए उसको देखे। तो उसको रिजेक्ट भी किया गया और आज PMLN के पैटर्न जो हैं नवाज शरीफ, उन्होंने भी कंडेम किया है इस चीज़ को। और जहां PTI अपनी धांधली के हवाले से और अपनी सीटों की लूज़ होने के हवाले से अभी तक अपना सरगर्म है, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया अब रिकनसाइल कर रही है कि अब जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसको सपोर्ट देनी है। अब बात यह है कि पूरी जो दुनिया है, वो IMF हो, वो अमेरिका हो, वो वेस्ट हो या दीगर ममालिक हों, यूरोपियन यूनियन हो, यूनाइटेड नेशंस हो, जितनी बॉडीज़ हैं, अब उन्होंने ये नहीं देखना नाजरीन के पाकिस्तान में धांधली हुई है और पाकिस्तान में अब धांधली के बाद जो इल्ज़ामात लगे और इन्वेस्टिगेशन होंगी तो अब उसकी बेस पे दोबारा से इंतखाबात होंगे या उन सीटों के अगेंस्ट इंतखाबात होंगे जिनके ऊपर PTI ने एतराज़ किया है या दीगर पार्टियों ने एतराज़ किया है। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नोटिफिकेशंस हो गए और निगरान हुकूमत भी लिटरली उनके साथ ही खड़ी थी अपना इलेक्शन कमीशन के साथ, और आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कोई ऐसी बात नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि
پاکستان کے اندر بھی گیون سرکمسٹانسز کے اندر اب اس الیکشن کو تسلیم کر لیا گیا ہے اور اس کو دیکھا دیکھی پوری دنیا بھی اس کو تسلیم کر رہی ہے. اور یہ بات یہ نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو نہیں پتا. پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان اور اس وقت کی جو آج کی جو قیادت الیکٹ ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آج انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے, اور اس میں بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ چیئرمین بن گئے ہیں, اور عمر ایوب صاحب جو ہیں جو پرائم منسٹر کے لیے کینڈیڈیٹ بھی ہوں گے کل اور مقابلہ کریں گے شہباز شریف کا وزارت عظمیٰ کے لیے, تو ان کو سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا ہے. علی مین گنڈا پور کے پی میں صدر بن گئے, اور پنجاب میں جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں 9 مئی کے واقعات کے والے سے, ان کو پنجاب کا صدر بنا دیا گیا ہے. حلیم عادل شیخ وہ بھی جیل سے باہر آئے ہیں کراچی میں, تو ان کو سندھ کا صدر بنا دیا گیا ہے پی ٹی آئی کا. تو اب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ پتہ ہے کہ اب یہ گورنمنٹ جو بننے جا رہی ہے یہ اب چیلنج نہیں ہو سکتی. ایٹ لیسٹ اب پی ٹی آئی والے بھی اپنا ذہن بنا چکے ہیں کہ ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے. تو اب میرا خیال یہ ہے, جو میری ایک ذاتی رائے میں, کہ جب پوری دنیا کنسیڈر کر چکی اور یو ایس اے بھی کہہ رہا ہے جی کہ وہ اس گورنمنٹ کے ساتھ چلنے کو تیار ہے, آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے وہ اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہے, تو پھر اب اس گورنمنٹ کو ہم تسلیم کر ہی لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام نے اپنا ووٹ دے دیا. اگر عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈلا ہے یا عوام کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے, تو اس کے لیے اب جو فورمز کے اوپر تو کینڈیڈیٹس جائیں گے ہی, اور ہوپ فلی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہی ہیں زیادہ کہ وہ اپنا کانٹیسٹ کریں گے. اس میں ٹائم لگتا ہے, اور یہ پہلے بھی ایسے ہوتا ہے کہ کینڈیڈیٹس جو ہیں پچھلے الیکشنز کے اندر بھی جب وہ ہارتے تھے تو وہ اپنی فریاد لے کے متعلقہ فورمز پہ جاتے تھے. اور اب لیکن اس میں ٹائم ہے, لیکن اب اس میں اب جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے, ایٹ لیسٹ اب اس گورنمنٹ کو اس ملک کی بقا کے لیے, اس ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے اس گورنمنٹ کو اب چلنا ضروری ہے. بے شک یہ ایک مخلوط گورنمنٹ ہے اور ویک گورنمنٹ ہوگی جس کے لیے چیلنجز زیادہ ہوں گے. ناظرین, ہم نے یہ دیکھا ہے, آج کے دن میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سٹاک مارکیٹ 800 پوائنٹس چڑھی ہے, اور پھر فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے جو اعداد و شمار ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مارچ کے مہینے میں مہنگائی کم ہوگی, یعنی 24 سم تھنگ کی فیصد پہ آئے گی, اور یہ وزارت خزانہ کی طرف سے بھی یہ رپورٹ آئی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اگر انفلیشن میں کچھ کمی آئی ہے اور سٹاک مارکیٹ بہتر جا رہی ہے, آپ کی کچھ معاشی جو اشارے ہیں وہ کچھ بہتر ہوئے ہیں پچھلے چند دنوں میں, جس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اب بزنس انڈسٹری جو ہے آپ کی, اس کے علاوہ عام لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اب گورنمنٹ اب ایک بن رہی ہے, تو گورنمنٹ بنے گی تو کچھ سٹیبلٹی آئے گی. اب یہ جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے اس کا ٹائم تو نہیں پتا, ویسے تو 5 سال آپ کی گورنمنٹ چلتی ہے, لیکن اس گورنمنٹ کو اب چلنا اس لیے چاہیے کہ اپوزیشن میں اب اگر پی ٹی آئی بیٹھتی ہے سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے, تو اپوزیشن کا رول بہت امپورٹنٹ ہوگا اس گورنمنٹ کے اوپر چیک رکھنے کے لیے کہ کتنی سادگی اختیار کرتی ہے یہ آنے والی گورنمنٹ, کتنی وزارتیں بنتی ہیں, اور کیا اب عوامی خزانہ جو ہے وہ کہیں ان کی شاہ خرچیوں پہ تو نہیں ہوگا. مثال دیتے ہیں کہ اگر اپوزیشن یہ چیزیں دیکھتی ہے کہ کفایت شعاری کے ساتھ اور آسٹیرٹی کے ساتھ یہ گورنمنٹ اپنے آپ کو چلائے, باہر جانے کے لیے جو دورے ہیں وہ کم رکھے جائیں, بڑے بڑے ٹور نہ لے کے جائے پرائم منسٹر, اس کے بعد وزارتیں بھی کم رکھی جائیں, اور سادگی اور کفایت شعاری جو ہے وہ منسٹریز لیول پہ ہو, پھر ہم اس گورنمنٹ سے اپوزیشن یہ ایکسپیکٹ کرے گی اور ایک چیک بھی رکھے گی کہ ایسی پالیسیاں نہ بنائی جائیں جو عوام کے لیے مشکلات کا باعث بنے, کیونکہ آئی ایم ایف کا یہ جو کرنٹ پروگرام ہے وہ تو اب ختم ہونے جا رہا ہے بائی دا اینڈ آف مارچ, اور پھر ہم ایک نئے $6 ارب کے پیکج کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. تو جہاں آپ جتنے زیادہ قرضوں کی طرف آپ جاتے ہیں اتنا ہی آپ کے اوپر پابندیاں بھی لگتی ہیں, آپ کے اوپر چیکس لگتے ہیں, آپ کو کہا جاتا ہے جی کہ آپ ٹیرفس بڑھائیں, آپ قیمتیں بڑھائیں بجلی کی, گیس کی,
پیٹرول کی اور ٹیکسیشن میجرز جو ہیں وہ ٹائٹ کریں. آنے والی گورنمنٹ اب بننی اس لیے ضروری ہے اور اس کو چلنا ضروری ہے ڈسپائٹ آل ریزرویشنز کے. انتخابات کے اوپر ایک سوالیہ نشان تو ہے ہی ہے, لیکن ادارے اب جو ڈکلیئر کر دیں اس کو ہی دیکھ کے چلنا ہوتا ہے. اور پہلے آنے والے الیکشنز کے اندر بھی ایسے ہوا ہے. ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ہر الیکشن میں 2018 کا الیکشن دیکھ لیں, 2013 کا الیکشن دیکھ لیں, 2008 کا الیکشن دیکھ لیں, 2002 کا الیکشن دیکھ لیں, سارے الیکشنز کے اندر آپ ایک سوالیہ نشان کے ساتھ چلتے ہیں, لیکن حکومتیں بنتی ہیں. یہ حکومت بھی اب بننے دیں, یہ حکومت بنے گی, یہ حکومت پھر آپ کے لیے کچھ اب اگر کرنا چاہتی ہے تو کر کے دکھا دے. اور اگر اس دفعہ بھی پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر عوام کے ریلیف کے لیے اقدامات نہ کیے تو پھر یہ اپنے آپ کو مستقل جو ہے یہ سمجھ لیں کہ پھر آنے والے وقت میں ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا. اب یہ چانس گورنمنٹ یہ نہ سمجھے کہ وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے یا نون کی گورنمنٹ ہے یا PDM-2 ہے. بیسیکلی اب عوام کو سرو کرنے کا ٹائم ہے اس وقت, اور ہم اس وقت ایک بڑے کرائسس کا شکار ہیں ان دا لانگ رن. میں آپ کو ونس اگین بات کر رہا ہوں, پاکستان کو چلانے کے لیے اس وقت بہت ٹیکنیکس چاہیے, خاص طور پہ فنانشل ٹیکنیکس, اور ایسی مینجمنٹ ٹیم, اکنامک مینجمنٹ ٹیم کی ضرورت ہے جو قرضوں پہ انحصار کم کرے اور ڈومیسٹیکلی ایسی پالیسیاں بنائے جس میں آپ کا ٹیکس زیادہ اکٹھا ہو, آپ کی مینوفیکچرنگ زیادہ ہو, جس سے آپ کی ایکسپورٹس ہوں اور گورنمنٹ کو ریونیو ملے, امپورٹس کم ہوں, ایکسپورٹس آپ کی زیادہ ہوں, آپ کی ان امپلائمنٹ بھی اس میں ہینڈل ہوگی. اس کے بعد آپ کے جو سرکولر ڈیٹس ہیں بڑے انرجی سیکٹر کے جو 5 کھرب سے اوپر چلے گئے ہیں, اس کو کم کرنے کے لیے آپ نے کیا اقدامات کرنے ہیں, آپ نے ملک میں انویسٹمنٹ کیسے لے کے آنی ہے, اس کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے تاکہ ہم باقی ملکوں کی طرح جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا شروع ہوں. ادروائز اگر یہ گورنمنٹ آتی ہے PDM-2 اور یہ پھر اسی طرح ہی چیزوں کو امپلیمنٹ کرے گی صرف خوش کرنے کے لیے IMF کو اور ورلڈ بینک کو یا دیگر مالیاتی اداروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی عوام کو ٹائٹ کرے گی, تو پھر معذرت کے ساتھ ان کے لیے جو آنے والے جو پھر سال ہیں اس میں یہ اپنا ووٹ بینک اور لوز کریں گے. سو اٹس ہائی ٹائم کہ اب یہ 3 مارچ کو پرائم منسٹر بنتا ہے, اور جو بھی پارٹی اپنا اب گورنمنٹ بنائے گی وہ اب اپنے جو اپنی گریڈ اور اپنے لالچ اور اپنے سیلف انٹرسٹ کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اور سادگی کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے ایک گورنمنٹ بنائے اور پورے پاکستان کو چلائے اپنی انتظامی مشینری کے تھرو, اور نظر آئے کہ آنے والے 2 سے 3 مہینوں میں کوئی ویزیبل ڈفرنس نظر آیا ہے, اور ہم نے ایسی پالیسیاں بنانی شروع کر دی ہیں جس سے ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا شروع ہو جائے. تھینک یو جی, اللہ حافظ.